دوستوں، بیت المقدس دنیا کے 3 سب سے بڑے اور اہم مذاہب مسلمان، عیسائی اور یہودی مذہب کے اندر انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ فلسطین کے شہر یروشلم میں موجود وہ مقدس ترین مقام ہے جہاں اللہ کے کسی نبی کی تعمیر کردہ مسجد یعنی مسجد اقصی موجود ہے۔ یروشلم شہر کا کردار قرب قیامت کے حالات سے متعلق انتہائی اہم اور فیصلہ کن ہے، اور موجودہ دنیا کے حالات کو سمجھنے کے لیے یروشلم کے حالات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہودیوں کے مطابق یہ مقدس شہر ان کے مسیح کی آمد کی جگہ ہے، جہاں سے وہ پوری دنیا پر حکومت کریں گے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کی حکومت تھی۔ جبکہ عیسائیوں کے مطابق یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شہر ہے، جنہیں نعوذ باللہ سولی پر لٹکایا گیا تھا، اور قرب قیامت سے پہلے وہ پھر اسی جگہ پر لوٹ کر آئیں گے اور عیسائیت کی تصدیق کریں گے۔ جبکہ مسلمانوں کے لیے یہ قبلہ اول ہے، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی، تاکہ یہودیوں کو یہ یقین ہو سکے کہ جس خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے کر بھیجا، اسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک جیسے مقدس کتاب دے کر انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ سفر معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یعنی یروشلم شہر تک سفر کیا، اور پھر وہاں سے آسمان کی بلندیوں پر معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ اس کے علاوہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آسمان سے تشریف لائیں گے اور اسلام کو سچا اور حق کا دین ثابت کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ سے نجات پانے کے بعد اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کے ساتھ عراق سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے، اور یہیں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ پہنچے۔ کیونکہ ظاہر ہے ان تینوں مذاہب میں سچا تو کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے، اور یہی کردار قرب قیامت سے پہلے یروشلم کو ادا کرنا ہے، یعنی یہ شہر قرب قیامت سے پہلے صرف ایک دین کو سچا اور حق ثابت کرے گا، اور اسی لیے اس کی اہمیت تینوں مذاہب کے اندر ہے۔ یروشلم ایک قدیم شہر ہے اور تقریباً 4000 سال پرانی تاریخ رکھتا ہے، جہاں پر آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کو پھر سے تعمیر کیا۔ یعنی یروشلم وہ مقدس سرزمین ہے جسے اللہ نے آل ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے لیے اور آنے والے پیغمبروں اور دین یعنی یہودی، مسلمان اور عیسائیت کے لیے فیصلہ کن مقام بنایا۔ یہ 2 مرتبہ مکمل طور پر تباہ ہوا۔ تاریخ میں اس پر 52 مرتبہ حملے بتائے جاتے ہیں، اور 44 مختلف قوموں کا اس شہر پر قبضہ ہوا۔ یہ تل ابیب اور بحر روم سے 60 کلومیٹر مشرق اور بحیرہ مردار سے تقریباً 33 کلومیٹر فاصلے پر جبل یہودا سے گرا ہوا ہے، جہاں یہودیوں کی 3000 سال پرانی تاریخ، عیسائیوں کی 2000 سال جبکہ مسلمانوں کی 1400 سال تاریخ موجود ہے۔ یہاں 64% یہودی، 32% مسلمان اور صرف 2% عیسائی موجود ہیں۔ ہیکل کی مغربی دیوار یہودیوں کے لیے اس وقت دنیا میں مقدس ترین جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ آج ناجائز اسرائیل کی ریاست قائم ہونے کے بعد پورا ہو چکا ہے، یعنی کہ آخری وقت اب قریب ہی ہے۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ وعدہ پورا ہونے کے بعد اب آخر کیا ہونا باقی ہے؟ یہودیوں کا ماننا ہے کہ جب وہ تیسری مرتبہ اس مقدس ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کریں گے تو ان کا مسیحا جو مسلمانوں کے نزدیک دجال ہے وہ دنیا میں نازل ہوگا۔ اسی لیے ان کے اس ہیکل کی تیسری مرتبہ تعمیر کا مکمل نقشہ تک تیار ہے، اور اس کے ساتھ وہ تابوت سکینہ کے حصول کے لیے بھی بے چین ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل بیت المقدس سے جڑا ہوا تھا، جہاں ان کا تخت بھی موجود تھا، اور دوسرا ہیکل سلیمانی کا جو نقشہ بیان کیا جاتا ہے اس کا بھی مسجد اقصی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی یہ یہودی یہ ہیکل سلیمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر سے پہلے مسجد اقصی کو شہید کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہونے کے باوجود اگر مسجد اقصی شہید نہ ہوئی تو ہیکل کی اہمیت پہلے جیسی بالکل نہیں رہے گی۔ اسی لیے یہودیوں کے نزدیک اسے شہید کرنا ضروری ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ فلسطین کا مغربی کنارہ وہ علاقہ ہے جو 3 طرف سے اسرائیل اور مشرق میں اردن سے گرا ہوا سبز و شاداب علاقہ ہے، جس کے شمال مغرب میں بحیرہ مردار موجود ہے، اور یہی وہ علاقہ ہے جہاں پر یروشلم شہر موجود ہے۔ یہ مغربی علاقہ 22 لاکھ آبادی پر مشتمل ہے، جہاں اسرائیل پہلے ہی کچھ علاقوں پر قبضہ کر چکا ہے۔
اور اپنی آبادی کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اب تک ان بستیوں کے اندر تقریباً 4 لاکھ یہودی آبادی موجود ہے، کیونکہ اسرائیل جب بھی چاہتا ہے یہاں پر غیر قانونی تعمیرات شروع کر دیتا ہے، جیسے اس کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ لیکن دنیا کے 57 اسلامی ممالک نے اسرائیل کی مخالفت کی اور نہ ہی کوئی مذمتی بیان دیا۔ مسلمان حکمرانوں نے چھپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، جبکہ اس وقت اس غیر قانونی آبادکاری کو روکنے کے لیے پوری دنیا کے سامنے اسے اجاگر کرنا انتہائی ضروری ہے، تاکہ پوری امت مسلمہ اکٹھی ہو کر اس پر واضح اور سخت موقف کو اپنا سکے اور اسرائیل کو سفارتی اور تجارتی بائیکاٹ کی دھمکی دے کر فلسطینیوں کی ہر ممکن مدد کی جائے، ورنہ فلسطین پر ہونے والے ظلم اور قتل میں ہم مسلمان بھی شامل ہوں گے۔ لہٰذا اب یہ صورتحال واضح ہو چکی ہے کہ اس شہر کا کردار نیو ورلڈ آرڈر اور قرب قیامت کے متعلق یہودیوں کے لیے اس قدر اہم کیوں ہے، اور یہ کیوں نبیوں کی سرزمین شہر کے لیے اور مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے اس قدر بے چین کیوں ہے، کیونکہ ان کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں پر دجال اپنا تخت لگائے گا۔ کیونکہ اس سرزمین کو حق و باطل کا آخری معرکہ تیار کرنا ہے، لہٰذا ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ عربوں کا نہیں پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، کیونکہ بیت المقدس عربوں کا نہیں بلکہ مسلمانوں کا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی اور معراج پہ گئے۔ اسی جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، اور اللہ کے رسول نے اپنی وفات سے قبل بیت المقدس کی آزادی کے لیے بڑا لشکر خود سے تیار کر کے بھیجا۔ تو دوستو، میں نے تمام حقائق آپ کو بتا دیے ہیں، اب یہ آپ لوگوں پر ہے کہ آپ لوگ اس کو کتنا آگے پھیلاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔